السلام علیکم. آج آپ سچویشن روم کے ایک اسپیشل سیگمنٹ میں ہیں اور آج کل جو ایک لیٹسٹ پولیٹیکل ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے اس وقت پاکستان میں، جس میں مسلم لیگ کاف کا ایک نیا گروپ بن رہا ہے، جس میں یونیفیکیشن گروپ پنجاب کا بھی شامل ہو رہا ہے، اور آج ملاقات بھی ایک بہت اہم ہوئی ہے سی ایم پنجاب اور سلیم سیف اللہ صاحب کے درمیان. اس کی بھی ہم ڈسکشن کریں گے. میرے ساتھ اس وقت میں موجود ہوں گورنرز ہاؤس میں، اور میرے ساتھ سلمان تاثیر صاحب گورنر پنجاب ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ویلکم ٹو سچویشن روم. اور میرا آپ سے پہلا سوال یہ ہوگا کہ کیا اس وقت پیپلز پارٹی کی حکومت کو کوئی اندرونی خطرہ ہے؟ یہ پیپلز پارٹی کی اندرونی حکومت کو جب سے پیپلز پارٹی الیکٹ ہوئی ہے تو ہم یہی اندرونی خطروں کے بارے میں سنتے رہے. جی اس وقت دیکھیں پریزیڈنٹ 2/3 اکثریت سے منتخب ہوئے. پرائم منسٹر سارے پارلیمنٹ نے ان کو ایکسیپٹ کیا. جی تو آپ مجھے بتائیں کہاں سے خطرہ ہے، کس بیسس پر یہاں پہ. دوسری بات یہ ہے جی کہ ابھی امبیسڈر ہالبروک گئے ہیں جی اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی حکومت رہے 5 سال. وہ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ جو اس وقت وار آن ٹیرر ہے، جو ہمارے خارجہ پالیسی اور امریکہ خارجہ پالیسی اور باقی بھی ہمارے اقتصادی صورتحال کی وجہ سے یہ بڑا ایک اہم ایشو ہے. اس میں جو سب سے بڑی کامیابی پیپلز پارٹی کی یہ ہے کہ انہوں نے سارے پولیٹیکل پارٹیز کو، پولیٹیکل سٹیک ہولڈرز کو انہوں نے سارے پروسیس میں اندر لے آئے. ماضی میں ہوتا تھا کہ ایک پارٹی کی کامیابی جو تھی وہ دوسرے کی بربادی ہوتی تھی. تو جو جیت جاتا تھا وہ دوسرے کو خراب کرتا تھا. تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت ہالبروک صاحب شہباز شریف صاحب کو کنٹرول کر لیں گے؟ نہیں، اس میں شہباز شریف صاحب کا کوئی تعلق نہیں. بات یہ ہے کہ یہ اس وقت سارے پاکستان کی ریکوائرمنٹ ہے کہ ایک پارٹی وہ ہو پاور میں جو سارے صوبوں میں جن کی نمائندگی ہے. اور پیپلز پارٹی اس وقت ایک ہی واحد پارٹی ہے. تو پیپلز پارٹی کو کہنا کہ اندر سے کوئی خطرہ ہے، میں سمجھتا ہوں یہ تو سوچنے والی بات ہی نہیں. تو جی پھر یہ جو اس وقت یہ تو وہی بات ہے نا، بار بار کہ گورنر جا رہا ہے، گورنر جا رہا ہے. تو آپ تو ماشاءاللہ بیٹھے ہیں اتنی سازشیں کر کے، اور آپ نے بھی گورنر کو ڈسلوج کرنے کی کوشش کی. میرے خلاف سازشیں ہوتی ہیں، میں کوئی سازش نہیں کرتا. آپ مجھے یہ بتائیں کہ چودھری صاحبان کا جو گروپ ہے وہ کیا پرو پیپلز پارٹی ہے؟ چودھری صاحب کا گروپ چودھری صاحب کا اپنا گروپ ہے. اچھا جی. اور وہ سیاست دان ہے اور یقیناً جہاں ان کا فائدہ ہے وہ وہاں دیکھتے ہیں. اور پولیٹکس میں ہونا بھی چاہیے، پولیٹکس تو دنیا داری ہے. تو چودھری صاحب اس وقت ان کا مین مسئلہ یہ ہے کہ ان کی اپنی پارٹی میں کافی اختلافات ہیں. جی کل ایک نیا فیکشن بننے کو ہے جس کو سلیم سیف اللہ صاحب ہیڈ کر رہے ہیں اور حامد ناصر چٹھا ایز چیئرمین. تو پورا یونیفیکیشن بلاک عطا مانیکا سمیت اس میں شامل ہو رہا ہے. تو اس پہ آپ کیا کامنٹ دیں گے؟ دیکھیں، میں مسلم لیگ کی سیاست میں نے بڑی کوشش کی ہے. یہ تو پنجاب کی سیاست ہے. نہیں، یہ تو دیکھیں، اور آپ پیپلز پارٹی کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. سلیم سیف اللہ از ناٹ فرام پنجاب. بات یہ ہے کہ ان کی سیاست تو آج تک کوئی سمجھ نہیں سکا. یہ تو روز نئے بچے دیتے ہیں، کوئی کبھی اس پارٹی میں چلا گیا، کبھی اس پارٹی میں چلے گئے، کبھی تقسیم ہو گئے، کبھی اکٹھے ہو گئے. تو اگر سلیم سیف اللہ ملے ہیں کسی سے تو یہ ملتے رہیں گے. یہ میرا خیال ہے پریزیڈنٹ زرداری صاحب کو بھی ملتے رہیں. کبھی کہتے ہیں کہ جی ہم اکٹھے ہو جائیں گے، کبھی سارے مسلم لیگ کو اکٹھے کریں گے، کبھی ہم نون لیگ کے ساتھ جائیں گے، کبھی ہم نہیں جائیں گے. لیکن اب تو ہم ایک آن گراؤنڈ دیکھ رہے ہیں کہ ایک فیکشن بننے کو ہے جس کے ساتھ یونیفیکیشن گروپ مل گیا ہے اور این اس کو بیک کر رہی ہے. یونیفیکیشن گروپ از واٹ؟ یونیفیکیشن گروپ از اے ویری بگ چنک آف ایم پی ایز جو یہ اکٹھے تو نواز شریف. دیکھیں، دے آر ناٹ پرو اینی باڈی. میں اب آپ کو کیا ان کی کہانی سناؤں، کس کے پرو ہیں کس کے نہیں ہیں. یہ جس کو آپ بلا رہے ہیں یونیفیکیشن گروپ، یہ آپس میں یونیفائی نہیں ہے تو کس کے ساتھ یونیفائی ہوں گے؟ یہ سارے مختلف ان کے اپنے اپنے ضروریات ہیں، اپنی پالیٹکس ہیں. ایک دوسرے کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتا، ایک ہی دوسری سوچ الگ ہے. تو میرا خیال ان کو کسی یونیفیکیشن اکٹھا کرنا جو ہے نا، یہ کوئی آسان کام نہیں ہے اور نہ یہ اکٹھے ہوں گے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت پی ایم ایل این کسی ایڈونچرزم ان دا سینٹر کے حق میں نہیں ہوگی؟ یہ آپ کس بیسس پہ کہہ سکتے ہیں؟ دیکھیں، ان کے مفاد میں ہی نہیں ہے.
ایک تو بات یہ کامیابی نہیں ہو سکتے، دوسری بات ہے اس وقت کوئی اس پولیٹیکل پروسیس کو ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتا، اور میاں نواز شریف نے خود کئی دفعہ بیان دیے کہ ہم اس کو نہیں کرنا چاہتے کسی طریقے سے غیر مستقل۔ اوپر سے جیسے سیاستدان بیان بھی دیتے ہیں اور پھر نیچے سے اس طرح کی آپ لوگ بھی بہت مووز کرتے ہیں، اور وہ لوگ بھی کرتے ہیں۔ ہم نے تو کوئی مووز نہیں کیے۔ نہیں، آپ لوگوں نے بھی چودھری صاحبان کے ساتھ پنجاب میں گورنمنٹ فارم کرنے کی کوشش کی۔ چودھری صاحبان کے ساتھ ہمارے تعلقات ہمیشہ پرانے، ملاقاتیں ہوتی ہیں، سلیم سیف اللہ کے ساتھ بھی ہیں، آخر ہم لوگ پی ایم ایل نون کے ساتھ بھی ہیں، ہم لوگ پارٹنرز بھی ہیں پنجاب میں ان کے ساتھ۔ تو یہ ملنا ملانا پولیٹیشنز کا، اس کو آپ اتنے نا ڈونٹ ٹیک اٹ سو سیریسلی۔ اچھا، آپ مجھے صرف ایک بات بتائیں کہ آپ کی شکایت کرنے کے لیے 12 اگست کو جو میاں شہباز شریف نے خط لکھا، تو وہ انہوں نے گیلانی صاحب کو کیوں لکھا؟ کانسٹیٹیوشنلی تو آپ کے باس زرداری صاحب۔ میں نے آج مخدوم صاحب سے پوچھا تھا، انہوں نے کہا تھا مجھے کوئی خط نہیں ملا۔ اچھا، تو یہ غلط خبر تھی؟ یقیناً ان کو تو خط ابھی تک ملا نہیں ہے۔ تو ہماری پوسٹ آفس جتنی بھی خراب ہے یا ہمارے ٹرانسفر سسٹم جتنا بھی پور ہے، تو آج اگر ابھی تک نہیں ملا تو یقیناً کوئی خط نہیں لکھا ہوگا۔ تو جی، گیلانی صاحب کی لائلٹیز کو بھی بہت لوگ کوسچن کر رہے ہیں، آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ ہی از اے پیپلز پارٹی پرائم منسٹر، انہوں نے آج تک کوئی ایسا کام نہیں کیا، نہ انشاءاللہ وہ کبھی کر سکتے ہیں۔ وہ پیپلز پارٹی کے پرائم منسٹر ہیں، ہم اس کو اپنا پرائم منسٹر سمجھتے ہیں، سارے پیپلز پارٹی اس کو پرائم منسٹر سمجھتی ہے۔ لیکن یہ لائلٹی ڈس لائلٹی بیانات ہیں جو اینٹی پیپلز پارٹی جاتے ہیں اور اینٹی پریزیڈنسی ہوتے ہیں۔ میرا خیال ہے آج تک پرائم منسٹر یوسف رضا گیلانی نے کبھی بھی کہیں بھی پارٹی، نہ صدر صاحب کے خلاف نہ پارٹی کے خلاف انہوں نے کبھی کوئی بیان نہیں، دیا۔ لیکن اگر کوئی آپ کے ملک کا وزیر اعظم کہے کہ اس ملک میں تو کھچڑی دیکھیں پکی ہوئی ہے، یہ دھڑے بازی جو ہے نا، اور یہ لوگ کوشش کرتے ہیں اس کو تماشا بنانے کی۔ میں ان کو بہت پرانا جانتا ہوں، مخدوم صاحب کو، انہوں نے کبھی بھی ایسا نہ کوئی بیان دیا ہے اور نہ انشاءاللہ وہ کبھی ایسا بیان دے سکتے ہیں۔ ہم نے کھچڑی والا بیان تو خود دیکھا، بیکاز آج کل تو لائیو کوریج ہوتی ہے۔ کھچڑی کا کون سا بیان؟ انہوں نے بیان دیا کہ ملک میں کوئی سسٹم نہیں ہے اور یہ ایک سیاسی کھچڑی ہے۔ چلو کہہ دیا ہوگا کہیں چلتے چلتے، ہم نے بھی بڑی بڑی باتیں کی ہیں، اس میں ڈزنٹ مین کہ یہ کوئی پارٹی کے خلاف ہے بیان، ایسی بات نہیں ہے۔ اچھا، so you think that Infact, he's میں آج ان کے ساتھ as loyal as you are to the Of course, party? more loyal میں بھی۔ آج میں نے ان کے ساتھ میں جلسے میں تھا، اچھا اور ان کی تقریر بڑی خوبصورت تقریر تھی۔ اچھا، انہوں نے سارے پیپلز پارٹی کی ہسٹری، محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کی پولیٹیکل سٹرگل، اور اب اس وقت جو نئی قیادت بھی آ رہی ہے پارٹی کی، ان سب چیزوں کا ذکر کیا۔ پارٹی کی نئی قیادت کے بارے میں بات کرتے ہیں، اس سے پہلے ہم لیں گے ایک بریک کے بعد ملتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔